اسماعیل علیہ السلام جب 11 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے ذبح کا حکم آیا. اور غور کریں، بڑے عجیب لطائف ہیں اور بڑے عجیب نکتے ہیں اس کلام کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے تدریجاً حکم دیا. ایک صورت یہ ہے براہ راست یوں کہہ دیا جاتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ایسا نہیں کہا، خواب میں دکھایا. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا نا کہ جناب یہ آج ہم نے اسے بیٹے کا حکم دینا ہے اور کل پھر اس بیٹے کے حکم سے حکم منتقل ہو کر وہ ایک جانور کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ پہلے دن سے جانور کا حکم اللہ پاک نے کیوں نہیں دیا؟ یہ آہستہ آہستہ جو حکم دیا، اس میں باپ، بیٹے، ماں تینوں کا امتحان ہے. تینوں کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے. جس امتحان کو اللہ کہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بہت بڑا امتحان ہے، بلاء عظیم ہے، بہت بڑا امتحان ہے. جس امتحان سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجر کو اور حضرت اسماعیل کو گزارا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان لیا، وطن چھڑوا دیا، اپنے وطن کو چھوڑو. دوسرا امتحان لیا، اپنی زبان کو چھوڑ دو. تیسرا امتحان لیا، اپنی قوم کو چھوڑ دو. سب چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. قوم کو چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے. جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے اس عمل کو اختیار کرو. وطن کو چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے. والدین کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر چوتھا امتحان اللہ پاک نے یہ لیا کہ اس شیرخوار بچے کو اور بی بی حضرت ہاجر کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم آ گیا. ان کو بھی یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی آدم ذات، انسان کا نہ کوئی حتا پتہ، نام ہی نہیں کسی انسان کا، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا. اور اتنا سخت امتحان آیا، حکم دیا کہ چلے جاؤ، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. کہنا بڑا آسان ہے، جانتے نہیں ہیں کہ گھر سے ایک فرد جب سفر پر نکلتا ہے، 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو گھر میں کیا کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی جناب سفر کی یہ صورت، یہاں تو یہ حال ہے کہ اچھا بھائی 6 ماہ کے بعد واپس آ جائیں گے، سال کے بعد آ جائیں گے. اچھا بھائی رابطے تو رہیں گے نا، ٹیلی فون پر رابطہ رہے گا، خط و کتابت سے رابطہ رہے گا. وہاں تو رابطے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. کیا پتہ یہ کب تک حکم ہے، کیا پتہ یہ کتنے دن کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ہاجر نے پیچھے سے آواز دی، کہاں؟ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. حکم تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں، پھر کچھ جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت ہاجر کے دل میں خود خیال آیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا. سر ہلایا، اللہ کا حکم ہے. بس پھر اس ہاجر کی استقامت دیکھیے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے اور نبی کے گھر میں پرورش پانے والی ہے. تو کیا جواب تھا؟ اچھا اگر اللہ پاک کا حکم ہے تو اللہ پاک مجھے ضائع نہیں کرے گا. آج یہی ایک بھروسہ ایک ماں کا اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے. اللہ کی ذات عالی پر یہ بھروسہ ہو، اچھا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا. تو عقیدے کی آج بڑی کمزوری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہر سال جو منائی جاتی ہے اور ہر سال قربانیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ایک ماں وہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرے، ایک بیٹا اپنے اندر وہ عقیدہ پیدا کرے، ایک باپ اپنے اندر وہ عقیدہ پیدا کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا سب کچھ چھوڑنے کا. ہر آدمی قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ دل میں رکھے کہ اگر مجھے یہ سب کچھ چھوڑنے کا حکم آیا میں بھی چھوڑ دوں گا. پھر نہ معلوم کتنا وقت گزر گیا، شیرخوار بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے. کتنا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا؟ اور پھر اس کے بعد جب بچہ جوانی کو پہنچا، 11 سے 13 سال کی عمر کے بیچ کا لفظ ہے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب دوڑنے لگے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ہر معاملے میں، مشاورت میں ساتھ رکھا. اب پھر حکم آیا کہ اسے ذبح کرو. اور ذبح کا حکم بھی عجیب طرح سے اللہ پاک نے دیا. ایک عرض کیا کہ خواب کے ذریعے سے، اور یہ بات آئی کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. محبوب چیز کو. ابراہیم علیہ السلام پہلے دن جس دن خواب آیا اس دن صبح اٹھے اور اونٹوں کو قربان کیا. 100 اونٹ قربان کر ڈالے. پھر حکم آیا اپنی محبوب چیز کو اللہ